فیوچر کا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کسی کو کیا پتا ہمیں فیوچر میں کیا نظر آ رہا ہے، لیکن بتانا نہیں بتانا یہ ہماری مرضی ہے. کیوں؟ اگر میں بتانے لگ گیا فیوچر کا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بڑا بول نہیں ہے، نہ کوئی دعویٰ ہے بہت بڑا، لیکن قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میں ہمیشہ قرآن رکھے، آج تک میرا ریکارڈ میں قرآن رکھ کے، بغیر قرآن رکھے ہوئے نہ میں کسی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں، نہ میں بیٹھتا ہوں ٹی وی کے اوپر. جہاں بیٹھا ہوں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوں کہ فیوچر کا مجھے جو نظر آتا ہے اس میں سے بٹس جو ہے ہم پک کر لیتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چیزوں کی ریکٹیفیکیشن ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یا یہ تعویذات ہیں، یا یہ حل ہے، یا یہ جلا لو، وہ کر لو. جو بھی چیزیں ہیں ساری جو صاحب علم یا صاحب عاملین کہہ لیں یا جو بھی ہیں وہ ان کو جو کرتے ہیں وہی چیزیں ہم چلاتے ہیں. اچھا، چلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اسد کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں پرے کر دو ویسے بھی کام ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے، سب چیزیں ہٹا دو ایک سائڈ پہ ویسے بھی کام ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے صاحب علم یا عامل کا یقین ہونے لگتا ہے. عامل کا یقین ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اللہ کا یقین ہو. جب بھی ہم ہر مسئلے کے لیے کہتے ہیں آپ جو ہے اللہ سے رجوع کریں، پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں، نماز پڑھیں، جو بھی ہم بتاتے ہیں اس طرح. کچھ لوگوں کو میں نے کیا کہتے ہیں اسے، ہم بتاتے ہیں کہ 50 دن تک باقاعدہ نماز پڑھنے کے، 5 ٹائم اور باقاعدہ ٹائم کے اوپر. ایک ٹائم بھی قضا ہو گئی تو وظیفہ ٹوٹ گیا. وہ یہ صرف نماز کا وظیفہ ہے، یعنی کہ 50 دن بھی ہوتا ہے، 30 دن بھی ہوتا ہے، 33 دن بھی ہوتا ہے، چلہ بھی ہوتا ہے 40 دن کا، 7 دن کا بھی ہوتا ہے. کچھ نمازیں ایسی پڑھواتے ہیں کہ پچھلے 7 دن کی اور اگلے 7 دن کی ڈبل کر کے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں کہ آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں تو لوگ پڑھنا شروع، اس طرح کی نمازیں بھی پڑھائی جاتی. ساری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یقین پیدا ہو. اگر میں فیوچر کے بارے میں بتانے لگ جاؤں تو اس کے اندر جیسے میں پاسٹ بتاتا ہوں نا، اس سے بہتر فیوچر بتا سکتا ہوں، اینڈ وداؤٹ اینی ایڈ. میں دیکھیں، میں کوئی پین نہیں لے کے بیٹھا ہوا، یہ کاغذ ہے میرے پاس، اس کے اوپر زیادہ تر جو ہے اگر آپ دیکھو اسکریبلنگ ہی ہوئی ہوئی ہے، گولے بنے ہوئے اسکریبلنگ ہوئی ہوئی ہے. بہت سارے کہتے ہیں آپ علم رمل کرتے ہیں، علم رمل کرتے نہیں ہیں، مگر کرنا چاہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے، کیونکہ یہ ساری چیزوں سے ہے تو ہمیں پتہ ہے. اس کے اندر 141 169 سوالات ہوتے ہیں، 2 قسم کے سوالات ہیں، مٹی کے اوپر ڈائس کا کام ہوتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن ہم کوئی علوم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا علم ہے یہ حتمی ہے، یہ حتمی ہے اور کل علم ہے، اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے. اگر ہم نے بتا دیا کہ جی آپ فار ایگزامپل آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ بسم اللہ پڑھ لو، کام نہیں ہوتا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اس کام میں بہتری نہیں ہے. ہاں، کوئی گھر کا آدمی بھاگ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بلانے میں ہم ہیلپ کرتے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس وظائف ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ مولانا عشرت تھے، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، وہ کیونکہ وہ نادر علی کے عامل تھے، بہت بڑے، انچولی میں رہتے تھے. ان کو کبھی اسلام آباد بلا لیتے تھے، بڑے بڑے لوگ، منسٹرز، پرائم منسٹر تک بلا لیتا تھا ان کو پہلے. یہ گوئنگ بیک 10 ایئرز 11 ایئرز کی بات ہے. ان کی وائف کے پاس ایک ایسا نقطہ تھا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جاتے تھے گھر سے باہر، وہ بیٹھ کے پڑھتی نہیں، 3 دن میں واپس. وہ بولتے تھے کہ یہ تجھے کیا چیز مل گئی ہے، میں بیٹھا نہیں جاتا، میں جاتا ہوں اور واپس گھسیٹ کے بلا لیتی. اس طرح کے وظائف ہیں، وظائف بتائے نہیں جاتے کیونکہ لوگوں سے پورے نہیں کیے جاتے، اور مسائل بہت ہوتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ وہ جب کھچ لگتی ہے تو اس کھچ کے ساتھ اور بھی سارے چیزیں کھچ جاتی ہیں، کیونکہ آدمی کی سوچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تصویر پہ کرنے کا وظیفہ ہے وہ، میں انڈائریکٹلی بتاؤں گا، لیکن آن ایئر کبھی بھی ذکر نہیں کروں گا کہ کیا وظیفہ ہے وہ، کیونکہ یہ ایک راز ہے. تو اس طرح کی چیزیں. اچھا، فیوچر کے بارے میں بتانا جی غیر شرعی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے جی. اس کے بارے میں جو ہے بتانا علم غیب ہے، یہ وہ ہے جی. مگر علم غیب تو بھائی وہ آپ کے پاس ہے. آپ جو علم استعمال کر رہے ہو وہ غیب کا علم ہے. میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ تو قرآن کا علم ہے، میں تو کوئی تیسری چیز نہیں کر رہا. اب رات کو آ کے دیکھ لو 12 بجے 1 بجے کے بعد میں کیا کرتا ہوں، گھر پہ عبادت ہی کر رہا ہوتا ہوں نا. میں کوئی غیر علم کا علم پریکٹس نہیں کرتا، نہ میں کسی کی تشخیص کے لیے کوئی غیب کا علم استعمال کرتا ہوں. میں تو پیورلی قرآن کا استعمال کرتا ہوں، دیٹس اٹ. کوئی تیسری چیز نہیں، نہ چوتھی چیز، نہ پہلی چیز. سارا علم، سارے وظائف، سارے جو ہمارے، یعنی کہ دم سے درود تک. روحانیت میں ایک چیز کہتے ہیں دم درود، آپ نے سنا ہوگا، دم سے لے کے درود تک وہ قرآن کا استعمال ہے، اور تیسری چیز کوئی ہے نہیں. بس بہت سارے لوگ غلط علوم کا دم بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی کر رہے ہیں کہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. کیونکہ وہ جیسے ایریا آف کنفلکٹ بھی ہے، وہ بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. بٹ
یہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا علم قرآن کا ہے، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے. بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، کیونکہ وہ جو اسد والی بات کے جھٹکے ایسے ایسے جھٹکے بھی دے دیتے ہیں کہ آدمی کی زمین نکل جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیسے پتہ چلا اس کو. کل ایک فون آیا کسی کا لیٹ، اس کے اندر ایک ایسی چیز نکل آئی تو میں نے پوچھا، وہ کہنے لگی کہ نہیں میری تو شادی جو ہے ابھی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ اس وقت ہوئی ہے. وہ گھبرا گئی، اس نے فون کاٹ دیا. صبح اس کا فون آیا میرے پاس ارلی ان دا مارننگ، کہنے لگی کہ یہ مسئلہ کسی کے ساتھ ہوگی. میں بتا نہیں سکتا کیا، لیکن اتنی باریکی کی بات ہے کہ وہ بات یعنی کہ یہ نہیں کہ بڑا بول رہا ہوں، وہ میرے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. اتنی باریکی کی بات ہے، وتھ پریسیشن ٹو ایئر، سال کی پریسیشن تھی اس کے اندر کہ اتنے سال میں ہوا تھا. یعنی کہ آئی تھنک 6 سال یا 4 سال پہلے کی بات بتائی تھی. اتنی یادداشت بھی کمزور ہے. تو یہ چیز ہے، یہ بتانا کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو ان کو پتہ ہے. غیب تو ہے ہی نہیں ہے. غیب تو وہ ہے جو کسی کو نہیں پتہ. غیب تو یہ ہے کہ جی علیکم السلام کیا حال ہے جی، نام بتائیں، ڈیٹ آف برتھ بتائیں، سر ہر بتائیں جو بھی ہے. اچھا کل جو ہے یہ کام نہیں ہوگا، یہ ہے غیب. یہ غیب ہو گیا نا، کیونکہ سیدھی سیدھی میں نے بتا دی. اس نے پوچھا کہ بھائی یہ میں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی میری، میں نے سیدھا سیدھا بتا دیا یہ نہیں ہوگی. یہ غیب کے علم میں چلا گیا. کیونکہ دیکھیں اس کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا ہوگی یا نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو شرک کے زاویے میں بتا دیا کہ جی یہ نہیں ہوگا، تو یہ شرک کے زاویے میں ہو گیا نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چیز آپ نے بتا دی، آپ خود جو ہے اس چیز کے کریڈٹ آپ نے اپنے اوپر ابزارب کر لیا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کو پوچھتا ہے دیکھیں اس کے اندر بہتری نہیں ہے جی جی، تو یہ کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. آپ کے حق میں بہتری یہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے. ہاں شادی کے مسئلے میں دوبارہ یہ بولوں گا، سب کو دوبارہ بولوں گا، بھائی قرآن سے استخارہ نکال لو. کسی اور سے پوچھنے بتانے کی، کسی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، کسی جنتری کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی آدمی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پیچھے بھی نہیں بھاگنے کی ضرورت. آپ سیدھا سیدھا اپنے مسجد جائیں، جو مؤذن جو وہاں کا جو مولوی ہے جو بھی ہے اس کو بولیں بھائی استخارہ نکال دو، یہ بہتر ہے میرے لیے نہیں ہے بس. اور کوئی یہ نہ پوچھے کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، فلانا ہوں گے، یہ سب چکروں میں نہ پڑیں. سیدھا سیدھا ایک پوچھیں بھائی یہ کروں یا نہیں کروں، یہ بہتری ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں نہ آ جاتا ہے اس طرف پلٹ کے نہ دیکھیں، کیونکہ لائف کا ڈیسیشن ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے. آج کل نکاح کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. ہم جیسے لوگوں کے کہنے پہ تو لوگ نکاح توڑ دیتے ہیں. میں ایک بات ایگزامپل دے رہا ہوں نا، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں ایسی. جی جی جی، میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں کیونکہ میں تو توڑنے والا آدمی نہیں ہوں. میں اور میرے والد ہمیشہ جوڑنے کی حد تک سارے کام جوڑنے والے کیے ہم نے. اور شاہ صاحب بات میں بھی تو ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں. صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ پسند. اسلام دین جو ہمارا ہے وہ سب جوڑنے کا کام ہے. دیکھیں مسلمان جہاں جہاں گئے انہوں نے کنسٹرکشنز کی، مسجد بنائے، مینار بنائے، مقبرے بنوائے، مزارات بنوائے، کیا کہتے ہیں لائبریریاں بنوائیں. باقی جتنی قومیں ہیں ابھی آپ کے سامنے جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے تباہ کاری کی ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے وہ، لیکن میں ایک اسلام کی بات کر رہا ہوں. جی جی، کہ اسلام جو ہے وہ بنانے کا علم ہے، سنوارنے کا علم ہے، اور کنسٹرکشن کا، ڈسٹرکشن نہیں ہے اسلام میں، نہ روحانیت. بالکل صحیح. اور روحانیت جو ہے وہ اسلام کا کور ہے، وہ اندر کی چیز ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب وہ کرتے ہیں لوگ بہت سارے، اسلام کے نام پر ہی دکان بنا رکھی ہے، اسی کو بیچ رہے ہیں، اسی کو چلا رہے ہیں. لوگ جو ہے جیسے کہ وہ ایک پروگرام کے اوپر دکھا رہے تھے، انڈا فلوٹ کر رہا ہے، روئی کے گولے بنا رکھے ہیں، پھر وہ چونا ہاتھ پہ مل کے، ہمیں ساری ٹیکنیکیں پتہ ہے. چونا ہاتھ پہ مل کے عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جسم گرم ہو جاتا ہے عورت کا، کوئی چونا ہوتا ہے نا پان کا چونا، اس کو پاؤڈر بنا کے اسے پتہ نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، یہ ساری ٹیکنیکیں، یہ جتنے یہ قواعد اور روابط ہیں نا فراڈیوں کے، یہ سارے ہمیں پتہ ہیں. ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لوگ ہمیں بتاتے ہیں فون کر کے، ہم ان کے بتانے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کیا ہوگا اس نے. وہ تو ہاں ایسے ہی کیا. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جھوٹ سلوٹ اینڈ فراڈ اینڈ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. چلیں جی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے فراڈیوں سے، فراڈ کرنے والوں سے. باقی جی آپ جو ہے کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس، اور نمبر جو کال کرنے کے لیے ہم آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لائیو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے لائیو کال کرنے کے لیے، اور شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنے کے لیے پری بکنگ کا نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں جانا ہے بریک کی طرف. اور چلیں گے ہم بریک کی طرف، اور ملیں گے